اپنی تقریر کی، اور یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کہ فارم 47 کے بنا پہ اس ہاؤس کا ممبر بنا۔ بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے پہلے دن پہ جس دن حلف برداری تھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے آرٹیکل 51 کے تحت آپ کا الیکشن آف اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر یا پھر آپ کا وزیر اعظم کا نہیں ہو سکتا جب تک ہماری ریزرو سیٹ خواتین کی مکمل نہیں ہوتی۔ اسپیکر نے اس چیز کو کچلا اور ناجائز طور پہ رولنگ دی کہ وہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت شہباز شریف کی نامینیشن پیپرز اس نے دائر کیے تو وہاں پہ بھی میں نے اپلیکیشن دائر کی اور اس پہ آبجیکشن دائر کی جو کہ اسپیکر نے نہیں مانی، اور وہ آبجیکشن یہی تھی کہ شہباز شریف اس ہاؤس کا ممبر ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ فارم 47 کے ذریعے جعلی طور پہ اس ہاؤس میں آیا ہے۔ اور آج جو شہباز شریف نے تقریر بھی کی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی پلان ملک کو چلانے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنی تقریر پہ اس چیز کا ذکر کیا کہ شہباز شریف کی تقریر لگتا ہے کہ کسی ریٹائر ہونے والے سیکشن آفسر صاحب نے لکھی ہوگی، اور وہ بھی کوئی آج سے 25 سال پہلے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے نکال کے وہاں پہ رکھ دیے۔ شہباز شریف کی ہائی لائٹ سپیچ کی یہ تھی کہ ہم لوگ ٹیوب ویل کا سوچیں گے کہ ہم لوگ کسانوں کو کس طرح ٹیوب ویل دیں گے، طریقہ کار دینا، کس طرح اس کو عملی جامہ پہنانا، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ ان کے پاس ملک چلانے کا طریقہ کار یا منصوبہ ہے ہی نہیں۔ یہ چور مارکا دوم حکومت ایک بار پھر بننے جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم 2 حکومت ہے، ان کا ایک ہی موٹو ہے، ایک ہی نعرہ ہے، چوری کرو تے پھٹو۔ اس کے علاوہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ملک پہ قرضہ شہباز شریف کے بقول 80 ٹریلین روپیز تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تیزی سے گر رہے ہیں، 7-8 ارب ڈالر پہ ہیں، اور اگلے 1.5-2 مہینے میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ کے ہمارے بانڈ پیمنٹس آ رہی ہیں۔ ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ 86% ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا حجم کم ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا۔ ہماری جو چلتی ہوئی معیشت تھی، 6% گروتھ ریٹ سے جو معیشت بڑھ رہی تھی، ریل پہ تھی، پیسوں کی کاروبار بڑھ رہا تھا، انڈسٹری چل رہی تھی، ملازمتیں آ رہی تھیں، وہ سب کے سب بند ہو کے اور منفی گروتھ ریٹ پہ جی ڈی پی ختم ہوا، یعنی کہ معیشت کا حجم سکڑ گیا، یعنی کہ آپ کے ملازمتیں کم ہوئیں، بے روزگاری بڑھی، مہنگائی بڑھی، بجلی پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز کر رہی ہے، روپے 280 پہ ہے، مزید آگے چڑھے گا۔ ملک خسارے میں ہے، پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ ملک کو کیسے چلانا۔ یہ تو صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کے سلسلے کے لیے یہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا پلان نہیں ہے۔ ایک ملک میں معیشت تب چل سکتی ہے جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ امن و امان ہو، جہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہوں، جہاں پہ سرمایہ کار کو پتہ ہو کہ اس کے پیسہ محفوظ ہے۔ یہاں پہ تو کسی قسم کا پیسے کا تحفظ ہی نہیں، یہاں پہ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں پہ آپ کی صوبائی حکومتیں نگران وہ آئین کی خلاف ورزی کر کے ان کو چلایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کے آئین کے پرخچے اڑائے گئے ہیں۔ کون سا سرمایہ کار آ کے اس ماحول میں کام کرے گا؟ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے پھر واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے قائد عمران خان صاحب ہمیشہ
پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور ہماری ایک ہی شرط تھی کہ وہ پیسہ جو قرضے کے طور پہ لیا جائے وہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے. جس حکومت کو عوام نے اپنا جینون اصلی ووٹ دیا ہے وہ آ کے یہاں پہ وہ ڈیپ سیٹڈ ریفارمز کرے، وہ سسٹم کو تبدیل کرے، بہتری لائے. وہ یہ چور مار کا دوم حکومت نہیں کر سکتی. ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے. لہٰذا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو فارم 47 کا یہاں پہ ڈرامہ رچایا گیا، پاکستان کی مختلف ادارے اور این جی اوز ہیں، جوڈیشل انکوائری ہو اور اس کی تہہ تک پہنچا جائے کہ یہ فارم 47 کیوں اور کس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور اس میں ریزرو سیٹیں بنائیں تو 245 سیٹیں قومی اسمبلی میں بنتی ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر غور صاحب. تھینک یو جی. عمر صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ڈسپائٹ آل ریزرویشن جو ہمارے ہیں اور ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس پارلیمان میں، چاہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے 47 فارم کے ممبران صاحبان ہیں، چاہے وہ ہمارے ریزرو سیٹس ہیں، ان سب کے باوجود ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے بھی باوجود کہ ہماری وہ بہنیں ابھی تک جیلوں میں ہیں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے جس کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج سپیچ ہو گئی، میرا یہ خیال تھا شاید اسپیچ کے بعد ہمیں اس پریس کانفرنس کی ضرورت بھی نہ ہوتی، لیکن 1 گھنٹہ سپیچ کی ہے تقریباً شہباز شریف نے، جس کو لائیو دکھایا گیا. 2 گھنٹے سپیچ کی ہے عمر صاحب نے، جس میں کئی جگہوں پہ بلیک آؤٹ کیا گیا. ہماری سٹرانگ ریزرویشنز ہے اس پہ اور شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. عمر صاحب کی سپیچ میں الحمدللہ ہی از پرائڈ آف دی پارلیمنٹ، اور خان صاحب نے ان کو چنا ہے. ان کے ساری تقریر میں سنگل لفظ ایسا نہیں ہوا جس پہ اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا ہو کہ میں اس لفظ کو حذف کرتا ہوں. اس کے باوجود ہمیں لائیو کوریج نہ دینا، ہمیں اس کے باوجود ڈسکرمنیٹ کرنا، اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ہم نے ان کو پروٹیسٹ کیا ہے. اگر کل بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو ہمارا اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ، ہم تو ان کا بیٹھنا ہی نہیں مانتے کہ یہ برابری کی سیٹوں میں بیٹھے، کیونکہ یہ عوام کے ریجیکٹ کردہ ہے. لیکن پھر بھی اگر بیٹھے ہیں تو اس پروسیس سے جب تک ان کے خلاف کورٹ کے فیصلے نہیں آتے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہمیں نہ دکھائے اور بلیک آؤٹ کریں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. کوشچن سے پہلے ایک سیکنڈ کوشچن سے پہلے میں ایک بات کر لوں 30 سیکنڈ کی. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہر دل عزیز عوام کے دلوں کی دھڑکن اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ مجھے انہوں نے وزارت عظمیٰ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ بنایا. میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العزت نے اتنی عزت دی کہ اس مقام پہ بیرسٹر غور صاحب اور میں عوام کی نمائندگی کے لیے ہم لوگ پہنچے. یہ رب کا شکر ہے. پاکستان کی عوام کا ہم لوگ جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹیں دیں یا نہ دیں، ہم لوگ ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی ہیں. بہت شکریہ. سوالات ہیں. پہلے یہ بتا دیجیے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اس حوالے سے بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ آج جو پہلی تقریر کی ہے وزیر اعظم نے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب وہ کریں گے میرے قائد عمران خان صاحب. اور دوسری چیز آپ نے بات کی کہ شہباز شریف کی تقریر 0/0 نو پلان، میں نے پہلے آپ کو واضح کر دیا. اس کی تقریر کسی سیکشن آفیسر نے لکھی تھی اور وہ بھی 25 سال پرانی کہیں پہ فائل میں پڑی ہوئی. امید ہے کہ وہ اس کو وہیں پہ ہی فائر کریں گے. اچھا سر، یہ آج سردار ایاز صادق گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ میں سب کا اسپیکر بن کے رہوں گا. یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے تو ان کی کتنی ذمہ داری ہے اس تناظر میں؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں سب کو لے کے چلوں گا. اسد قیصر ہمارے بہت عزیز ہیں، آپ اپوزیشن یا آپ جتنے بھی ہیں عزیز ہیں. یہاں تک تو اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب کا رول ہے.
सरदार अयाज सादिक साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और मेरा ख्याल है दफ्तर में होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, पर डिप्टी स्पीकर साहब शाह साहब का उनके रवैये से मुझे मायूसी हुई। मैं समझता था कि उनमें ये गट्स होंगे कि वो स्टैंड करेंगे और वो अपना वहाँ पे रूलिंग देंगे और पीटीवी को हुक्म सादिर होगा कि एक शख्स जो कि बज़ाते खुद कुछ नहीं है पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, कम अज़ कम उसकी तकरीर लाइव जानी चाहिए थी। जिस तरह के मेरे बड़े भाई बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, मेरी तकरीर में एक चीज़ भी आप बता दें, आपके पास रिकॉर्ड भी है कि वो गलत हो या फिर वो फैक्ट से इधर उधर हो, वो फैक्ट्स पे हकाइक पे मबनी ना हो तो फिर बात है। हर एक चीज़ तारीख, फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स और रिसर्च पर मबनी थी। सर, जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो आप लोगों ने उस पर बहुत एहतजाज किया, नारेबाजी की, जोर जोर कहा। इसके बाद उन नवाज शरीफ साहब का हमने चेहरा देखा कि काफ़ी वो उतरा हुआ था। क्या समझते हैं, उनके जहन में था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा था और ये बात? वो मसला मैंने मिसाल भी दी, पता नहीं पीटीवी ने कैरी की या नहीं की। चोर जिस वक्त रात को डकैती या चोरी करते हैं ना, तो वो पतली गली से निकल रहा होता है तो उसका चेहरा जो है वो पता लग जाता है कि इसने चोरी की है, नदामत होती है, वो घबराया होता है। तो ये मुस्लिम लीग नून के जो फॉर्म 47 वाले हैं, इनके चेहरों से ही वो पता लग रहा है कि इनको मालूम है, इनके सपोर्टर्स को भी मालूम है कि इन्होंने चोरी की है, अवाम का मैंडेट चुराया है। तो तभी तो ये बात है। आप लोग मैंडेट की बात करते हो कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, तो सियासी जमातों ने आप लोग का मैंडेट चोरी किया है या एस्टेब्लिशमेंट प्लस इलेक्शन कमीशन ने चोरी करके इन सियासी जमातों को दिया है? शायद जी आप बात जी देखो, ये इस इलेक्शन कमीशन की ज़ायनी जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशन में यही लफ्ज़ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इज चार्ज विद द ड्यूटी। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म बनाना 45 ये प्रिजाइडिंग अफसर करता है, फॉर्म 47 बनाना रिटर्निंग अफसर करता है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, हमने उस वक्त भी कहा था कि रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लें। अब इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि फॉर्म 45 पे इलेक्शन वो बनाता है जो उसका जिसके जिम्मेदारी थी। देखिए, जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जिसके कहने पे भी किया है वो अलग बात है, वो इलेक्शन कमीशन ढूंढे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है। इन्हीं के Yes, he must resign. That's why we have demanded. इंतखाबात है, उनका क्या स्टेटस है, हद में ऐलान कब तक करेंगे? देखिए, हमारे आईन में जिस तरीके कार से लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहले हमने एडवर्टिजमेंट दी, सब कुछ आया, नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, हमारे पास पैनल आए, उस पैनल की स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के बाद हमारे पास चेयरमैन के लिए 3 पैनल रह गए, एक पैनल रिजेक्ट हो गया था, वो हमारी पार्टी का नहीं था, 2 पैनल रह गए विद इन द ड्यू डेट जो हमारे नोटिस में पहले एक पैनल जो कि 3 हमारे पास रह गए बलूचिस्तान में, उनमें वोटिंग हो गई है। 3 बजे तक वोटिंग थी, अभी उनकी वो काउंटिंग हो जाएगा। जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हम ऑफिशियली आज 10 बजे अनाउंस करेंगे। सर, ये बताइएगा